یہ خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور ہر مسلمان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اللہ کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب اللہ نے آپ کو امت محمدیہ میں شامل کیا تو اس کے اس احسان کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیرو بنے۔ جب اللہ آپ کو مسلمانوں کی ملت میں جب اللہ نے آپ کو مسلمانوں کی امت میں شامل کیا ہے تو اس کی مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں۔ اس کے سوا اللہ کے اس احسان عظیم کا حق آپ کسی اور طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اتنی ہی بڑی اس احسان فراموشی کی سزا بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیل چاہتا ہے، اور آئندہ کے خطبوں میں اسی کا ایک ایک جز آپ کے سامنے پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستہ کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام کے ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت، ایک شودر کا لڑکا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات یا برادری کا نام ہے، جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اور اس طرح ایک مسلمان صرف اسی وجہ سے مسلمان ہو کہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو گیا، اور ایک دوسرا مسلمان جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں حضرات؟ آپ میرے سوالات کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے،
یہ کوئی نسلی چیز نہیں، ماں باپ سے، جو کہ آپ کو ماں باپ سے وراثت میں خود بخود حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں۔ بلکہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے، معاذ اللہ۔ اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے جو آدمی زبان سے بس کہہ دے میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں؟ کیا یہی مسلمان ہوتا ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے سوجے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے تو بس وہ مسلمان ہو جائے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ صرف عربی کے کچھ فقرے کہنا یا آپ باقی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو بس صرف پڑھ لیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا، اس سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر، سمجھ کر، دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہیں کر رہا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جواب دیں گے، اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام۔ ایک شخص علم کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا ہے اور برہمن ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر جاٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جاٹ ہی پیدا ہوا ہے اور جاٹ ہی رہے گا، مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان در حقیقت وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان کا اصلی فرق یہی ہے۔ اصلی فرق نام کا نہیں ہے کہ وہ رام پرشاد ہے اور یہ عبداللہ ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح ایک کافر اور مسلمان میں اصل فرق لباس کا بھی نہیں، یہ کہ وہ دھوتی پہنتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، بلکہ اصل فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تعلق ہے اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو یہ بتائیے کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی بنیاد پر فرق کیا جائے، اور کیوں ایک کو کافر کہا جائے اور ایک کو مسلمان؟ حضرات، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر غور سے اور ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا
اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل بھی ہو جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ رہے گا کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی محض نادانی کی بنا کر۔ اس لیے کہ وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا مل جائے اور اس سے کہے ارے میاں تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو اور خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کیا ہدایات دے گئے ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھے گا۔ ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی اور فسق و فجور کے جو ٹیڑھے راستے درمیان میں ہر قدم پر آتے ہیں، ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس بہکانے والا ملے گا تو اس کی دو چار باتیں سن کر وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یہ علم جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس سے بے پرواہی کی جائے۔ تم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنی زراعت کو پانی دینے، اپنی فصلوں کی حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشیوں کو چارہ دینے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشے کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، محض اس لیے کہ اگر غفلت کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر مجھے بتاؤ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہو جس پر تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں خطرہ نہیں کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز ہے؟ تم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہو، کیا اس وقت اور محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میں سے ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں کا ہر شخص رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے، یہ بڑی اہم بات ہے، رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ دین کا علم سیکھنے میں صرف کرے۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لب لباب جان لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب پہچان لے، اس کی خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز 1-8 گھنٹہ نکالنے سے کام ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اس کو انشاءاللہ آئندہ جاری رکھیں گے۔